ناظرین، 3 مختلف خبریں اپنے ویلاگ کے اندر میں نے آج شیئر کرنی ہیں۔ مراد سعید صاحب کی ایک عدد تقریر تھی کہ جس دن عمران خان آئے گا وہ اگلے دن جو ہے وہ $100 ملین جو ہے وہ اس کے منہ پہ دے مارے گا اور $100 ملین جو ہے وہ آپ کے اوپر خرچ کرے گا۔ عمران خان صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس سوال کا جواب تک نہ دے سکے کہ اس کا کیا جواب ہم دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں شاید خواتین ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ انہوں نے ایک بھی سیٹ جو ہے وہ کسی خاتون کو نہیں دی۔ غیر مسلموں کا جہاں تک تعلق ہے، احتجاج بھی کیا گیا اس بات کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 3 مختلف خبریں اپنے ویلاگ کے اندر میں نے آج شیئر کرنی ہیں، اور 2 کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اور 1 کا تعلق جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ یا مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے جو خبر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مراد سعید صاحب کے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید صاحب کی ایک عدد تقریر تھی جو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جس دن عمران خان آئے گا وہ اگلے دن جو ہے وہ $100 ملین جو ہے وہ اس کے منہ پہ دے مارے گا اور $100 ملین جو ہے وہ آپ کے اوپر خرچ کرے گا۔ وہ بیسیکلی IMF کے منہ پہ بھی مارنے تھے، باقی پوری دنیا کے منہ کے اوپر بھی مارنے تھے، اور اگلے دن ہی ہونا تھا یہ سب کچھ۔ اب وہ ہو گئے 3.5 سال، اور 3.5 سال میں وہ $100 ملین تو ابھی آئے نہیں۔ اس کا تو بڑی بےتابی سے انتظار ہے۔ البتہ جن لوگوں نے وہ $100 ملین لے کر آنے تھے وہ تو کل استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ تو انہوں نے اپنا عہدہ ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آج آیا کرپشن انڈیکس، جس کے اندر پتہ لگا کہ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، اور جتنی کرپشن آج ہے پاکستان میں اتنی پچھلے 10 سال میں کبھی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہری بات ہے جو صحافی لوگ ہیں انہوں کو، ہمیں تو دماغ کے اندر یہ چیز رسی وہ بالکل رٹ چکی ہوئی ہے کہ جناب مراد سعید صاحب نے جو ہے وہ یہ دعوے کیے تھے۔ تو قومی اسمبلی کا آج اجلاس تھا، تو مراد سعید صاحب، یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، مراد سعید صاحب سے ایک صحافی نے جا کے سوال کیا کہ سر وہ آپ نے کرپشن کے حوالے سے کہا تھا کہ جناب وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آنی تھی، تو پاکستان میں تو کرپشن بڑھ گئی ہے۔ وہ بیچارہ پوچھتا ہی رہ گیا، اور مراد سعید صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ باہر چلے گئے اور کوئی جواب تک نہ دے سکے۔ تو یہ تو ابھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو میری نظر میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے، کیونکہ مراد سعید صاحب اور ان لوگوں کو، باقی لوگوں کو بھی بہت سی باتوں کے جواب دینے ہیں۔ ابھی لوگوں نے ان کو سڑکوں کے اوپر روک کے، جہاں یہ ایئرپورٹ پہ ہوں گے یا کہیں پہ بھی جائیں گے، تو آگے چل کے لوگ ان سے یہ سوالات کریں گے، مہنگائی کے اوپر کریں گے، ان کی پرفارمنس کے اوپر کریں گے، عثمان بزدار کے اوپر کریں گے، اور بہت سی چیزوں کے اوپر کریں گے۔ ایک تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ مراد سعید صاحب جو ہے بڑے، مطلب عمران خان صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس سوال کا جواب تک نہ دے سکے کہ اس کا کیا جواب ہم دیں، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے یہ آپ کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، آپ کی حکومت کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، اس کا جواب تک نہ دے سکے۔ اینی ویز، اس کے بعد دوسری خبر جو ہے جی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو سینٹرل آرگنائزیشن ہے اس کے عہدیداروں کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی مطلب بغیر کسی کوئی الیکشن پروسیس نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس اعلان ہو گیا۔ یہ نوٹیفکیشن آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے جی ود the approval of chairman in view of the powers conferred upon me by article 5 section 4.5 it is hereby notified that the following are appointed as members of central organization of Pakistan Tehreek Insaf with immediate effect۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا کیا انہوں نے، سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا جی فواد چودھری صاحب کو، اس کے بعد اعظم خان سواتی صاحب، اس کے بعد خان محمد جمالی صاحب، اس کے بعد امیر بخش بھٹو صاحب۔ یہ میرے خیال میں 4 مختلف صوبوں سے جو ہیں وہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ انہوں نے بنایا ہے۔ اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب وائس پریزیڈنٹ، ابراہیم خان وائس پریزیڈنٹ، آفتاب صدیقی وائس پریزیڈنٹ، ایڈوکیٹ عطا اللہ وائس پریزیڈنٹ، عاطف خان وائس پریزیڈنٹ، حمید الحق وائس پریزیڈنٹ، نصیب اللہ مری وائس پریزیڈنٹ، نواب زادہ شریف جوگزئی وائس پریزیڈنٹ، جنید اختر ڈپٹی سیکرٹری جنرل، سردار خادم حسین وردک ڈپٹی سیکرٹری جنرل، شیخ خرم شہزاد ڈپٹی سیکرٹری جنرل، خرم شیر زمان ڈپٹی سیکرٹری جنرل، مولا بخش سمرو جوائنٹ سیکرٹری، شاہد خٹک جوائنٹ سیکرٹری، زبیر نیازی جوائنٹ سیکرٹری، محمد فیصل دیور جوائنٹ سیکرٹری۔ یہ جناب 20 لوگوں کے نام جو ہیں یہ اناؤنس کیے گئے آج۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس 20 کی پوری لسٹ کے اندر پورے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ چیئرمین یعنی کہ عمران خان صاحب کی اپروول سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اسد عمر صاحب نے یہ ریلیز کیا ہے، اس 20 کی لسٹ میں ایک بھی خاتون نہیں ہے، اس 20 کی لسٹ میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے۔
ایک بھی غیر مسلم اور ایک بھی خاتون نہیں ملی پورے پاکستان تحریک انصاف. مطلب اتنی خواتین، اندلیپ عباس صاحبہ ہو گئیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئیں، یہ شیری مزاری صاحبہ ہو گئیں، یہ چند ایسی خواتین ہیں جو بڑی پرومننٹ ہیں، جو نظر آتی ہیں. زرتاج گل صاحبہ ہو گئیں، یہ ایسی خواتین ہیں جو بڑی پرومننٹ ہیں. ان میں سے ایک بھی کسی خاتون کو جو ہے وہ ان کی سینٹرل آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ جگہ نہیں مل سکی. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے آپ کا یہ سوال ہوگا کہ بھائی انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر باقی جماعتوں میں بھی یہی صورتحال ہوگی. نہیں، باقی جماعتوں میں اس طرح نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر واقعی اسی طرح ہے، کیونکہ اوبیسلی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس طرح کہ جی ہم لوگ تو جو ہے وہ خواتین کو ہم حقوق کس طرح دے سکتے ہیں. لیکن نون لیگ کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس کی جو تفصیلات نکالی، اس میں خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. مریم نواز جو ہیں وہ ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ اس کے اوپر یہ سوال کریں گے کہ ظاہری بات ہی نواز شریف کی بیٹی ہے تو اس نے وائس پریزیڈنٹ بننا ہی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. راحیلہ دورانی صاحبہ یہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور میں ان کی مطلب جو سینٹرل جو آرگنائزیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک تعلق ہے غیر مسلموں کا، تو اس کے اندر نیلسن عظیم صاحب جو کہ کرسچن ہیں، وہ بھی ان کی سینٹرل آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے بھی ان کو جگہ دی ہے. اس کے بعد میں نے یہی بات پتہ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی میں شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور اس کے ساتھ دیگر خواتین جو ان کی سینٹرل سی کا جو حصہ ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے، اس میں بیلم حسنین صاحبہ، شگفتہ جمانی صاحبہ، شازیہ مری یا پھر نفیسہ شاہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک، جبکہ شازیہ مری جو ہیں وہ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. تو خواتین کو پاکستان، اور میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں تو میں ویسے ہی جانتا ہوں کہ وہ خواتین کے حوالے سے اسپیشلی محترمہ بے نظیر بھٹو جب وہاں پہ تھیں تب سے ہی جو ہے وہ خواتین کو ایک بڑی پرومیننٹ پلیس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ملتی ہے. لیکن یہاں پہ نون لیگ نے بھی کچھ حد تک دیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں شاید خواتین ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کہ انہوں نے ایک بھی سیٹ جو ہے وہ کسی خاتون کو نہیں دی. اور غیر مسلموں کا جہاں تک تعلق ہے تو میری اطلاع کے مطابق اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا، اور میری نظر مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج بھی کیا گیا اس بات کے اوپر. جو غیر مسلم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، انہوں نے جا کے یہ احتجاج بھی کیا کہ جی آپ نے جو سب سے مین عہدے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے مسلمانوں میں بانٹ دیے، کیا غیر مسلموں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اینی ویز تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جناب یہ اپوائنٹمنٹس تھیں. دوسری بات یہ جو تیسری خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہے آج کی پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہو رہا ہے. اب اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر جو ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ جی نو کانفیڈنس ووٹ کے حوالے سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب تک کی جو خبریں آئی ہیں سامنے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جی 23 مارچ کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا پی ڈی ایم نے وہ اسی طرح ہی ہوگا. شیخ رشید صاحب پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ جی اس کو آگے کر دیں، اس کو پیچھے کر دیں، تو وہ تبدیل نہیں ہو رہا، وہ اسی طرح ہی 23 مارچ کو ہی ہوگا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس وقت اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور وہ جو نو کانفیڈنس ووٹ کی جو آوازیں آ رہی تھیں فی الحال ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہو سکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جی آگے چل کے یہ جو مارچ کی اب ڈیٹیں دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ مارچ تک تو عمران خان صاحب کی حکومت کہیں نہیں جا رہی، تو اسی لیے انہوں نے اتنے فرملی جو ہے وہ 23 مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کیا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کوئی اعلان نہیں ہوا ابھی تک. جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ابھی پی ڈی ایم نے باقاعدہ طور پر اپنی کوئی پریس ریلیز فی الحال جاری نہیں کی. ذرائع کے حوالے سے مختلف چینلز کے اوپر خبریں چل رہی ہیں لیکن چل ایک جیسی رہی ہیں. جب ایک جیسی چل رہی ہو نا، ایک جیسے ٹکرز چل رہے ہوں، تو اس سے کافی حد تک اس بات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اندر سے خود ہی ریلیز کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو اندر کی گور کی ایک بات بتا دوں کہ یہ اس طرح ہی ہوتا ہے. تو ایک بات جو سارے چینلز کے اوپر چلی ہے وہ یہ ہے کہ جی 23 مارچ کی ہی ڈیٹ ہوگی، وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہی. اور فی الحال نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جی اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ٹھوس مشاورت کی جائے تاکہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی کلیئرٹی آ سکے. وہ فی الحال ابھی تک سامنے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو ان کو نمبر گیم پوری کرنی تھی پی ڈی ایم کے پاس کچھ نہیں ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ دوبارہ سے فی الحال جو اب تک کی اطلاعات ہیں فی الحال انہوں نے صرف ایک سرسری سی ایک میٹنگ کی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ صدارتی نظام جو ہے اس حوالے سے بھی خبر سامنے آئی ہے
کہ اس کو بڑے سختی سے جو ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے کہ یہ جو بلا وجہ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کو یہیں پہ روک دیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں مزید آگے جو ہے وہ کیا اپڈیٹس آتی ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا، فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑی خبر پی ڈی ایم کی میٹنگ سے آ جائے گی. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.